الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. وقال تعالی الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتی اکلها كل حین بإذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یرید. وقال تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جمعیت اہل حدیث بھیونڈی کے امیر محترم اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، ذمہ داران و اراکین جمعیت اہل حدیث، میرے بزرگوں، بھائیوں، دینی ماں اور بہنوں، مسند احمد اور الادب المفرد للامام البخاری میں ایک لمبی روایت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کی اسناد صحیح ہے. اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نوح علیہ السلام کا ایک قصہ ذکر کیا، جس میں نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنیا یا ان نبی اللہ نوحا لما حضرت الوفات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آپ کی زندگی میں جب موت کا وقت قریب آیا، قال لابنہ، تو اپنے انتقال سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، گویا وصیت کر رہے ہیں. وصیت کرتے ہوئے ایک باپ آخری وقت میں بیٹے کو وہ بات کہتا ہے جو اس کی نگاہ میں سب سے اہم اور بنیادی بات ہوتی ہے، ضروری بات ہوتی ہے، زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے لازمی نظر آتی ہے. اور پھر یہ باپ صرف عام انسان اور باپ نہیں تھا، بلکہ یہ پیغمبر تھے، اللہ کے جلیل القدر اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول. چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، انی قاص علیک الوصیہ، میں تمہارے سامنے ایک وصیت بیان کر رہا ہوں، آمرک باثنتین وانہاک باثنتین، میں تمہیں دو باتوں کا حکم دیتا ہوں اور دو باتوں سے منع کرتا ہوں. ایک نبی کی وصیت اپنے بیٹے کو، کیا کہا؟ آمرک، دو باتیں جس کا میں حکم دیتا ہوں، اس میں سے پہلی بات جس کا میں تم سے مطالبہ کر رہا ہوں، آرڈر دے رہا ہوں، وہ یہ ہے آمرک بلا الہ الا اللہ، میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا حکم دے رہا ہوں. یہ کلمہ توحید ہے، کلمہ اخلاص ہے، کلمۃ التقوی قرآن میں کہا گیا، العروۃ الوثقی مضبوط دستہ کہا گیا، تقوی کا کلمہ، اور اس کی بے شمار فضیلتیں. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اس کی تلقین کر رہا ہوں، تو اس میں اس کی شرائط، اس کے معنی، اس کے تقاضوں کا مفہوم سب آ گیا کہ اسے اختیار کرنا، پکڑ لینا. اس کی فضیلت اور عظمت بتاتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے سے آگے کہا، فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةٍ وَوُضِعَتْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ رَجَعَتْ بِهِنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اس لیے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں، ساتوں آسمان ساتوں زمینیں. ابن حبان کی ایک روایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے مکالمے میں یہ بات کہی گئی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ ساتوں آسمان اور اس میں جو کچھ ہے اللہ کے سوا، اور ساتوں زمین اور اس میں جو کچھ ہے، یہ ساری چیزیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور اس کے مقابلے میں لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں، رجحت بہن لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ ان ساتوں آسمانوں اور زمینوں کے پلڑے کے مقابلے میں جھک جائے گا، بھاری پڑ جائے گا. کیا وزن ہے لا الہ الا اللہ کے کلمے کا. یہ
اللہ رب العالمین، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی وصیت ہے پیغمبر کی، اور سند صحیح ہے، اور کہا وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ كَانَتْ كُنَّ حَلَقَةً مُبْهَمَةً، حَلَقَةٌ مُبْهَمَةٌ، اگر ساتوں آسمان اور زمینیں ایک مبہم جکڑے ہوئے حلقے کی شکل میں ہوتے کہ اس میں کوئی راستہ نہیں ہوتا، ایک دوسرے سے جڑے ہیں، گتھے ہوئے ہیں، کوئی راستہ داخل ہونے کا نکلنے کا نہیں ہوتا، تو قسمتہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ میں اتنی طاقت قوت اثر ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کے اس مبہم حلقے کو توڑ دیتا، راستے بنا دیتا۔ یہ ایک نصیحت کی، اور دوسری نصیحت بھی اگرچہ تسبیح و حمد سے ہے متعلق، لیکن توحید کے معنی سے، مفہوم سے جدا نہیں ہے۔ دوسرا حکم دیا حضرت نوح علیہ السلام نے، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، اور میں تم کو حکم دے رہا ہوں سبحان اللہ و بحمدہ کا، اللہ کی تعریف، تسبیح بیان کرنا، یعنی اس کو ہر عیب سے پاک اور منزہ ماننا، یہ بھی توحید سے ہی جڑا ہوا معاملہ ہے، اور اس کی تعریف کرنا یعنی ہر خوبی کی کا اس بات کرنا۔ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ ہر عیب، ہر خامی، ہر برائی سے بالا تر اور پاک ہے، اس کا معنی یہ ہوا کوئی عیب اس میں نہیں ہے۔ اور جب حمد بیان کرتے ہیں الحمدللہ، تو اس کا مطلب ساری خوبیاں بدرجہ اتم اس کے اندر ہے، کوئی خوبی آدھی ادھوری بھی نہیں ہے، کمی بھی نہیں ہے، اس میں خوبیاں سب ہیں اور مکمل درجے کی ہیں۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ کو لازم پکڑنا، اس کو اختیار کرنا، اس کی ایک وجہ، اس کی ایک حکمت اور فائدہ بتایا حضرت نوح علیہ السلام نے، وَبِهَا فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ، اس لیے کہ کائنات کی ہر چیز کی عبادت اور دعا یہی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات، قرآن میں الگ الگ مقامات پر بار بار کہا گیا کہ آسمان اور زمین میں، کائنات میں جو کچھ ہے، نباتات ہے، جمادات ہے، حیوانات ہے، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں پاتے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری کائنات میں ہر کسی کی، فرشتوں کی بھی، جنوں کی بھی جو نیک ہے، انسانوں کی بھی اور پیغمبروں کی بھی اور چرند پرند، سب کی تسبیح یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ وبہا یرزق الخلق، ہاں اسی کے ذریعے سے بندوں کو روزی دی جاتی ہے۔ روزی حاصل کرنے کا نسخہ بتایا اس میں، توحید، اللہ کی تسبیح اور حمد، اس سے روزی بھی ملتی ہے۔ ہمارے ہاں لوگ اس میں ایسا سمجھتے ہیں کہ لاجک نہیں ہے، عقیدے کا تعلق ہماری زندگی سے کیا ہے؟ عقیدے ہی کا تعلق ہماری زندگی سے ہے، اسی کے ذریعے سے روزی ملتی ہے۔ ہاں وَأَنْهَاكَ عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ، دو چیزوں کا حکم دیا، دونوں توحید سے جڑی، اور جن دو چیزوں سے منع کیا وہ دونوں چیزیں توحید کے منافی ہیں، کہ میں تم کو منع کرتا ہوں شرک سے جو توحید کی ضد ہے، اور کبر سے، گھمنڈ سے، جس میں آدمی اپنے آپ کو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے کہنے کی بجائے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور اللہ کے اور رسول کے احکامات کو ٹھکراتا ہے۔ کہ ایک روایت لا الہ الا اللہ یا توحید کے وزن کو، اس کی اہمیت کو بتاتی ہے کہ اس کائنات میں توحید سے زیادہ وزندار کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس سے زیادہ اہمیت والی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور جو آیت میں نے پڑھی سورہ آل عمران کی، بڑی مشہور آیت، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے اس بات کی گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ کون گواہی دے رہا ہے؟ اللہ، اللہ کی ذات سب سے جلیل القدر، کوئی اس کے جیسا نہیں ہے، کوئی اس کے مقابلے کا، کوئی ند، کوئی ہمسر ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑی ذات کسی چیز کی گواہی دے رہی ہے، یہ اس کی اہمیت کے لیے کافی ہے۔ اللہ گواہی دے رہا، قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے گواہی دی۔ کس بات کی گواہی دی؟ اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینے والی ذات بے مثل ہے، عظیم ہے، علیم ہے، خبیر ہے، سب سے بڑی ہے۔ جس بات کی گواہی دے رہا ہے وہ بات سب سے اہم ہے، سب سے جلیل القدر ذات، سب سے جلیل القدر بات پر گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں۔ فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم بھی جو حقیقت میں علم والے ہیں، وہ اس بات کی، اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دے رہا ہے، یہ گواہی ہم اور آپ کہاں جانتے ہیں، سنتے ہیں؟ ایک آدمی جو توحید کو نہیں مانتا، کافر ہے، مشرک ہے، کسی اور مذہب کو اسلام کے علاوہ ماننے والا ہے، اس کے سامنے اگر ہم کہیں کہ اللہ رب العالمین گواہی دے رہا ہے تو وہ کہے گا کہ ہم نے تو نہیں سنی۔ اللہ کی گواہی کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ کی گواہی ہے، ایک آدمی
اگر کوئی بات نہیں مانتا اس کے سامنے ایسی بات پیش کی جائے, گواہ پیش کیا جائے کہ دیکھو فلاں بات کو جو میں پیش کر رہا ہوں, قاضی ہو, جج ہو, عام جھگڑوں میں معاملات ہو, تو کسی معتبر گواہ کو جب پیش کیا جاتا ہے تو اس کی بات سامنے والے کے لیے قابل قبول مانی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ گواہی دے رہا ہے تو میں مانتا ہوں. ہاں, عدالتوں میں اس کو قبول کیا جاتا ہے, جھگڑوں میں مانا جاتا ہے, اس کو ایک ثبوت مانا جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ پوری کائنات کا خالق و مالک جب گواہی دے رہا ہے اور یہ بات کسی انسان کو معلوم پڑ جائے گی کہ یہ گواہی ہمارے مالک اور خالق نے پیدا کرنے والے نے رچا نہ دی ہے. ایک ہندو ہو, ایک بدھسٹ ہو, کسی اور مذہب کا ماننے والا ہو, جب وہ جانے گا کہ جس نے اس جگت کو, کائنات کو رچا ہے, بنایا ہے, ہمیں بنایا ہے, پورے انسانوں کو بنایا ہے, وہ گواہی دے رہا ہے تو اسے ماننا پڑے گا, وہ اسے نظر انداز نہیں کر پائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کی گواہی کیسے وہ مانے کہ یہ اللہ کی گواہی ہے. پھر اس کی ایک لمبی چوڑی تفصیل بیان کی جا سکتی ہے. اختصار کے ساتھ ہم کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی ہمارے اندر, ہمارے باہر, پوری کائنات میں ایک ایک چیز میں بکھری ہوئی ہے. ہمارے اندر کیسے ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ, قرآن کی آیت سورہ اعراف کی لمبی پڑھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی آدم کو, ان کی ذریت کو, ان کی آدم کی بیٹوں کی پیٹھوں سے نکالا. ہاں, یہ دو معنی اس میں اکٹھا ہیں. تو روایتوں میں اس کی وضاحت ہے کہ آدم علیہ السلام کی عالم ارواح میں آدم کو بنانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر اللہ نے ہاتھ پھیرا. قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسان روح کی شکل میں اس پیٹھ سے نکلے. اللہ نے سب کو ان پر خود پر گواہ بنایا. الست بربکم قالوا بلا, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا ہاں, کیوں نہیں, شہیدنا, ہم اس پر گواہی دیتے ہیں. تو اللہ نے کہا یہ ہم نے گواہی اس لیے لی تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو انا کنا عن ھذا غافلین, ہم اس سے غافل تھے, ہم کو پتہ ہی نہیں تھا. لا علمی کا اجرت نہیں کر سکتے عقیدے میں. جو لوگ تقلید کرتے ہیں, اہل تقلید مقلدین, ان کی کتابیں بھی اٹھائیے تو اس آیت اور ایسی کئی دلیلوں کی روشنی میں وہ یہ کہتے ہیں کہ توحید میں, عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے. یعنی عقیدے میں دلائل کی بنیاد پر دین کو ماننا پڑے گا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے پڑھا نہیں, جانا نہیں, لوگ کرتے تھے تو میں بھی کرتا تھا. اسی آیت میں آگے بھی جملہ اللہ نے فرمایا کہ تم یہ بھی نہ کہہ سکو قیامت کے دن کہ ہمارے باپ دادا نے شرک کیا, تو کیا ان باپ داداؤں کی وجہ سے, ان باطل پرستوں کی وجہ سے تو ہمیں سزا دے گا؟ یہ نہیں کہہ سکتے. قرآن میں کہا گیا راستہ بند ہے, توحید سیکھنا پڑے گا. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ, یہ علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. اس علم کو حاصل کیے بغیر دنیا کے کسی انسان کو چھٹکارا ہے ہی نہیں. پڑھنا پڑے گا, جاننا پڑے گا. یہ ہماری فطرت میں رکھا ہے اللہ نے. اسی لیے جب یہ فطرت ہے, ہمیں یاد تو نہیں ہے, ہمیں یاد نہیں ہے کہ آدم کی روح کی پیٹھ سے نکل کے وہ کیا تھا. اگر یاد ہوتا تو امتحان نہیں ہوتا, لیکن اس کا اثر ہماری فطرت میں, ہمارے دل میں موجود ہے. اسی لیے اللہ کے رسول اللہ کا مشہور فرمان ہے کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهُ أَوْ يُنَصِّرَانِهُ أَوْ يُمَجِّسَانِهُ, کہ اس کے ماں باپ اسے یہودی, نصرانی, مجوسی بناتے ہیں. انسان کا عقیدہ بھی موڑتے ہیں. فطرت پہ پیدا ہوا یعنی توحید پر, اسلام پر پیدا ہوا, ماں باپ اسے توحید سے اور اسلام سے بھٹکاتے ہیں. ماں باپ کا تربیتی اثر عقیدے پر, ذہن سازی پر بھی ہوتا ہے, اس سے پتہ چلا. تو فطرت پر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ عالم ارواح میں جو عہد و پیمان ہوا اس کا بھی اثر ہوتا ہے, اور اسے کوئی دنیا کے شرکیات, کفریات کا کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ سادہ ہوتا ہے, اس لیے بھی وہ توحید پر ہوتا ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے بتایا کہ 5 زاویوں سے انسان کی فطرت میں توحید اندر سے موجود ہوتی ہے. اور دنیا کا کوئی بھی آدمی, کسی بھی مذہب کا ماننے والا انسان جب اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا عبادت کرتا ہے, اس کی پرستش کرتا ہے, تو اس کے دل کی یہ فطرت اسے جھجھوڑتی ہے, اس سے سوال کرتی ہے کہ اس کی عبادت کیوں کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ اس آواز کو دبانے کی کوشش کرتا ہے, اپنے اندر کی آواز. تو اللہ نے اندر توحید رکھ دی ہے, یہ اس کی گواہی کا ایک پارٹ ہے, ایک حصہ ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات میں توحید کی دلیلیں بکھیر دی. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ, ہر چیز میں اس کی دلیل ہے جو دلالت کرتی ہے, نشانی ہے جو بتاتی ہے کہ وہ ایک ہی ہے. اگر کئی خدا ہوتے اس سنسار میں تو ایک بولتا سورج کو حرکت کر, ایک بولتا رک جا, ایک بولتا گول رہا ہے, ایک بولتا تکون رہے, چوکور رہے. تو سورج
یا تو دونوں کی مانے، 3 شکل بنے گی، یا تو دونوں کی مانے یا دونوں کی نہ مانے یا کسی ایک کی مانے۔ دونوں کی مانے ایسا ہو نہیں سکتا کہ چلے بھی اور رکا بھی رہے۔ ایک کی دونوں کی نہ مانے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جو بنائے اس کی بات نہ مانے، اس کا کنٹرول نہ رہے۔ تو ایک کی مانے گا، جس ایک کی مانے گا وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس طرح سے آپ غور کیجئے تو کائنات کے ایک چھوٹا چھوٹا وجود، چونٹی، مچھر، جراثیم، ہمارے جسم کے اندر کے اجزاء، غور کرتے جائیے، اس سے دکھے گا کہ بنانے والا حکیم ہے، قدیر ہے۔ اور اس کائنات کے جتنے لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے قرآن کی زبان میں، ان سب نے سب مل کر ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے جو مکھی نہیں بنا سکتے، وہ کائنات کو کیا بنائیں گے؟ اور جب کائنات کو بنانے والی ذات ہے وہ جب کامل ہے، قدرت والی ہے، ساری قوت، طاقت، اختیار، علم، تسلط، کائنات کی تدبیر جب وہ کر رہا ہے تو عبادت کے لائق دوسرے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کا جو حق ہے اس حق میں دوسروں کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ کوئی اس کی برابری کا ہے ہی نہیں۔ تو کائنات میں اس کی گواہیاں، توحید کی دلیلیں اللہ نے بکھیر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا جو توحید کی دلیلیں پیش کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ کتابیں نازل کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دلیلیں اتاری، جس میں قرآن کریم ہے جو اللہ کا کلام ہے، شریعت و دستور بھی ہے اور اپنے آپ میں بہت بڑی دلیل ہے اللہ کی توحید کی، رسول کی رسالت کی اور آخرت کی اور ہر حق کی جو قرآن و حدیث نے بیان کیا، اس میں دلائل بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جو اتارا اسے سن کر، وہ اللہ کی گواہی ہے قرآن، شہد اللہ، اللہ نے گواہی دی، قرآن کہہ رہا ہے، ہم کان سے سنتے ہیں، آنکھ سے پڑھتے ہیں، آنکھوں سے ہم کائنات کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، دل میں ہماری فطرت میں توحید کی دلیلیں موجود ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک، ہمارا پروردگار ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ ذات ہے جو عزیز اور غالب ہے، جو آگے اس میں کہا گیا، وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر، سن کر، دیکھ کر، غور کر کے، دل سے فطرت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اگر کوئی انسان غور کرے اور نتیجہ نکالے تو اس کو گواہی دینا پڑے گی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ یہی اللہ کی گواہی ہے۔ کتابوں میں، نبیوں کے ذریعے، کائنات کی ایک ایک چیز کے ذریعے، ہمارے اندر کی فطرت کے ذریعے دلائل کو قائم کر کے اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں۔ اور توحید کی جو ضد ہے، شرک ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں، پھر سے دہرا رہا ہوں کہ شرک کے غلط ہونے کی بے شمار دلیلیں ہیں، اور شرک کے غلط ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کے صحیح ہونے کی ایک بھی دلیل نہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے حق میں کوئی دلیل اتاری ہی نہیں۔ جو لوگ شرک کر رہے ہیں بس زیادہ سے زیادہ ان کے پاس جواب یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہماری آستھا ہے، ہماری عقیدت ہے، باپ دادا مان رہے ہیں، فلاں مان رہے ہیں، یہ دلیل نہیں ہے۔ وہ خود زندگی کے دوسرے معاملات میں ان چیزوں کو دلیل کے طور پر اختیار نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ فرشتوں نے گواہی دی، اولو العلم نے بھی، قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ نے گواہی دی عدل پر قائم رہتے ہوئے۔ عدل و انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ یہ گواہی دی جائے، اس لیے توحید، لا الہ الا اللہ، سب سے زیادہ عدل اور انصاف کی بات ہے دنیا میں۔ اللہ نے پھر سے کہا اسی آیت میں آگے، لا الہ الا ہو، یہ یاد رکھو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ العزیز الحکیم، کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہی غالب ہے، اسی کا نظام چلتا ہے، اس کی بات کو کوئی رد کرنے کی طاقت رکھتا ہی نہیں ہے، ٹال نہیں سکتا کوئی۔ اللہ کا فیصلہ ہو جائے تو سارے فرشتے، سارے انبیاء، سارے اولیاء، کائنات کی ساری قوتیں اکٹھا ہو جائیں، اس فیصلے کو بدل نہیں سکتے، ٹال نہیں سکتے۔ وہ عزیز ہے، حکیم ہے، اس کی ایک ایک بات میں حکمت ہے، کہیں کوئی بے حکمت بات ہے، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے الگ بات ہے۔ یہ توحید کی اہمیت کا ایک پہلو میں نے بہت ہی اختصار سے اس آیت کی روشنی میں بیان کیا۔ توحید کی عظمت کے لیے ایک ایک نقطہ جس کو بیسیوں بیان کیا جا سکتا ہے لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دے گا۔ میں ایک اور بات جو آپ بار بار سنتے ہیں لیکن سرسری گزر جاتے ہیں، توحید کی اہمیت و افادیت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ رب العالمین نے مختلف زاویوں سے، مختلف پیرایوں میں قرآن میں اور اللہ کے انبیاء نے بیان کیا کہ جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد توحید ہے۔ جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا اور جنوں انسانوں کی خدمت کے لیے، تسخیر کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، یہ دنیا کو دسترخوان کی طرح بچھا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کی ضرورت کی ہر چیز یہاں موجود ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، پیڑ پودے، دریا، پہاڑ، سمندر، ہوائیں، کھانے پینے کی چیزیں، غلے، اناج، جانور جتنے بھی ہیں،
آسمان زمین سورج چاند ساری کی ساری چیزیں توحید کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے، سورہ طلاق کی جو آخری آیت ہے پڑھیے، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور اسی کے مثل زمینوں کو بھی۔ 7 آسمان کی طرح 7 زمینیں بھی ہیں۔ کیسے 7 زمینیں ہیں؟ اہل علم نے اس کی الگ الگ توجیہ کی ہے، فی الحال میں اس تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، کہ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمانوں کو بنایا اور ان کے جیسی 7 زمینوں کو بھی۔ ہاں، وَيَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، ان آسمانوں اور زمین کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کا نفاذ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سورج چاند نکل رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، موسموں کی تبدیلی ہو رہی ہے، کہے کہ شاہیں خلائے بسیط میں جو ہے گردش کر رہی ہیں، تیر رہی ہیں، دنیا میں بارش ہو رہی ہے، کہیں زلزلہ، کہیں طوفان، کہیں موسم جو ہے بالکل نارمل، کہیں آگ لگ رہی ہے، کہیں تو سیلاب آ رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں کل یوم ہوا فی شان، یہ جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں، ایک درخت کا پتا بھی ٹوٹتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اس کی مشیت ہے، اس کی قضاء و قدر کے فیصلے ہیں۔ یتنزل الامر کیا ہے؟ یتنزل الامر بینہن لتعلموا، یہ کیوں بنایا اللہ نے نظام؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ 7 آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس کا نظام اللہ چلا رہا ہے۔ کیوں کیا یہ پورا نظام بنایا؟ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ اس لیے کیا اللہ نے کہ تاکہ تم جان جاؤ کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَحَاطَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو علم کے اعتبار سے گھیر رکھا ہے۔ کوئی بھی چیز، ایک بال برابر چیز دنیا کی کائنات کی اللہ کے علم کے دائرے سے باہر ہے ہی نہیں۔ غور کیجئے گا، آج جا کے بستر میں لیٹیے گا اس کانفرنس میں، اس سے بڑھ کر اس سے عظیم بات کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ کی توحید، یہ میں نے جو 2-3 باتیں کہی یہی کافی ہے۔ ابھی بیان کرتے جائے رات ختم ہو جائے گا، ہے نا؟ آپ نے پڑھا کہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، اگر سمندر روشنائی بن جائے میرے رب کے کلمات کو بیان کرنے کے لیے تو سمندر کی یہ روشنائیاں ختم ہو جائے گی، میرے رب کے کلمات، تمہارے پروردگار کے کلمات، اس کی تعریف، توصیف، حمد، آیتیں، نشانیاں، عظمتیں، کبریائیاں ختم نہیں ہوگی۔ کیسی عظیم ذات، کیسی عظمتیں ہیں۔ ساری باتیں عظمتوں کا اعتراف بندہ کرتا ہے جب لا الہ الا اللہ کا اخلاص کے ساتھ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر، یہ شرط یاد رکھیے گا۔ فلم ایکٹر نے پڑھ دیا مسلمان ہو گیا جنت مل گئی، ایسا نہیں ہے۔ اس کو سمجھنا، اس کی شرائط کو، اس کی شرائط کیا ہے لا الہ الا اللہ کو، اس کے بغیر لا الہ الا اللہ آپ کا کسی کا معتبر نہیں ہوگا۔ اگر یہ شرائط کے ساتھ، تقاضوں کے ساتھ پایا گیا تو اس شخص سے زیادہ مرتبے والا خوش قسمت کوئی انسان ہے ہی نہیں جس کو یہ نعمت مل جائے۔ حضرت سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ ما انعم اللہ من نعمت علی عبادہ من ان عرفہم لا الہ الا اللہ، کہ اللہ نے بندوں پر اس سے بڑی کوئی نعمت کی ہی نہیں۔ یہ امام کہہ رہے ہیں سفیان ابن عیینہ، بہت سی نعمتیں دی ہیں اللہ نے، لیکن اس سے بڑی کوئی نعمت بندوں پر ہے ہی نہیں کہ اللہ نے انہیں لا الہ الا اللہ کی معرفت دی، پہچان دی۔ اس آیت سورہ طلاق میں کہا آخری میں کہ اللہ نے کائنات کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم اور آپ یہ جان جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ غور کیجئے، جب قادر ہر چیز پر ہے، ہر چیز کو علم کے اعتبار سے گھیر رکھا ہے، تو یہی توحید کی طرف دعوت دیتی ہے، اور توحید ہے یہ۔ اس پہلو کو اب سامنے رکھ کے ہماری زندگی سے جوڑ کر اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ میں اصولوں کی بجائے 2-3 واقعات کی طرف آپ کا اشارہ کر کے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مسلم میں روایت ہے، میں سب سے زیادہ اہم بات کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی، کچھ لوگ جو ہے آنے جانے والوں پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کنارے بیٹھ جائیں۔ ہاں، توحید سے زیادہ اہم بات کوئی ہو سکتی ہے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں روایت ہے، عربی متن چھوڑ رہا ہوں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر گئے، صحابہ ساتھ میں تھے، کچھ رونے لگے۔ حضرت عمر نے اور بعض صحابہ نے پوچھا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر فدا، کس چیز نے آپ کو بتایا؟ کوئی بات نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے
اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو یہ اجازت تو دے دی گئی، لیکن میں نے یہ اجازت مانگی کہ پروردگار میری والدہ کی مغفرت کی اجازت مجھے ملے کہ استغفار کر سکوں، مغفرت کی دعا کر سکوں، یہ اجازت مجھے نہیں دی گئی۔ سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین، ہاں، صاحب کوثر، کیا مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کو اپنی سگی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ملی، کیوں؟ توحید پہ نہیں تھی۔ صحیح مسلم کتاب الایمان میں ایک روایت ہے، بیان کرتے ہوئے بھی اندر سے جھرجھری اور ڈر محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میرے ابا کہاں ہیں، میرے والد صاحب کہاں ہیں؟ کہا جہنم میں ہے۔ باپ کے بارے میں یہ سن کے انہیں دکھ ہوا، رنجیدگی کے ساتھ لوٹنے لگے۔ آپ نے انہیں واپس بلایا اور کہا ان ابی و اباکا کلاہما فی النار، تمہارے ابا ہی نہیں، میرے والد تمہارے والد دونوں جہنم میں ہیں۔ کچھ لوگ ایک جھوٹی روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے والدین کو قبر سے واپس نکال کے ان کو کلمہ پڑھایا اور واپس قبر میں ڈال دیا۔ یہ موضوع غلط روایت ہے، صحیح نہیں ہے۔ امام بہقی وغیرہ نے ذکر کر کے اس کا رد کیا ہے۔ اور یہ جو میں نے بیان کی مسلم شریف کی حدیثیں ہیں دونوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کے لیے میں سمجھتا ہوں صرف یہی بات رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے، اور توحید کی اہمیت بتانے کے لیے بھی، کہ توحید نہیں ملی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کو اور ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے، جہنم سے نکال نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں اور حدیثوں میں تذکرہ ہے، اپنے باپ کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ مانا کرے گا، رد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ آپ کے خاندان کے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ایک زخمی گندگی میں لت پت بجو کی شکل میں انہیں گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سگے باپ، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو، لوط علیہ السلام کی بیوی کو، جنہوں نے ایمان نہیں لایا، توحید کو، لا الہ الا اللہ کو قبول نہیں کیا۔ ابو طالب کا واقعہ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے، سگے چچا، اللہ کے رسول اللہ کا قرابت کی وجہ سے، رشتے کی وجہ سے ہر جگہ ساتھ دیا، مصیبتوں میں ساتھ دیا، شیب ابی طالب میں ساتھ رہے، بائیکاٹ کے زمانے میں۔ آخری وقت آیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، لما حضرت ابا طالب الوفات، ابو طالب کو جب وفات کا وقت آیا تو انہوں نے ابو طالب کے لیے وفات کا وقت آیا تو انہوں نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، وہاں ابو جہل اور ابن ابی امیہ بھی تھے، دو کافروں کے سردار بھی تھے، بری صحبت کا اثر دیکھیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی کہا، یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، چچا جان لا الہ الا اللہ والا کلمہ آپ کہہ دیجئے، اقرار کر لیجئے اس کا۔ دل سے مانتے تھے ابو طالب، اقرار نہیں کیا تھا۔ اقرار کر لیجئے ایسا کلمہ جس کے ذریعے سے اللہ کے سامنے حجت پیش کروں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ اگر آپ کا نہیں ہے، کسی کا نہیں ہے، تو نبی بھی بچا نہیں پائیں گے، حجت پیش نہیں کر پائیں گے، وہ شفاعت کی اجازت ملنا تو دور کی بات۔ شرک کرنے والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرنے کی، شفاعت کی اجازت نہیں ملے گی۔ شاید میں آگے بیان نہ کر پاؤں، اس کے دلائل موجود ہے قرآن و حدیث میں کھلے طور سے۔ شفاعت کا حق اسے ہوگا جو توحید پر ہوگا، چاہے گنہگار ہو، توحید ہو، شرک کی وجہ سے نہیں۔ تو ابو طالب سے کہا کہ یہ کلمہ پڑھ لیجیے، اللہ کے سامنے اس کی بنیاد پر حجت پیش کر سکوں گا۔ ابو جہل نے کہا اور ان کے ساتھی نے کہا، اترغب عن ملت عبد المطلب، کہ عبد المطلب کے دین سے تم پھر جاؤ گے؟ شیخ محمد عبد الوہاب نے اس سے ایک مسئلہ نکالا کہ دیکھیے، غور کیجئے کہ ابو جہل بھی لا الہ الا اللہ کا اتنا معنی سمجھتا تھا کہ اگر کوئی آدمی اس کا اقرار کر لے تو باپ دادا اور دوسروں کے طریقوں کو، دین مذہب کو رد کرتا ہے۔ لیکن آج کے بہت سے مسلمانوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا جو ابو جہل سمجھتا تھا، جہالت والا ابو جہل کو جو سمجھتا تھا وہ آج بہت سے مسلمان نہیں سمجھتے۔ لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور دوسروں کے قانون، دوسروں کے دین، شرکیات کو بھی مان رہے ہیں، دوسروں کی بھی عبادت کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں، کسی مزار کا طواف کرتے ہیں، کہیں سر پیشانی جھکاتے ہیں، کسی اور سے استغاثہ اور دعا کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، یا فلاں، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا فلاں پکارتے ہیں۔ ابو جہل بھی یہ معنی نہیں سمجھتا تھا لا الہ الا اللہ کا، اس کو بھی معنی سمجھتا تھا اتنا آج ایک مسلمان نہیں سمجھ رہا ہے۔ کتنی بے وقوفی اور افسوس کی بات ہے۔ تو ابو جہل نے یہ کہا کہ باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے کیا؟ یعنی لا الہ الا اللہ کہو گے تو باپ دادا کا دین چھوٹ گیا۔ اللہ کے رسول نے پھر دعوت دی، ابو جہل نے پھر کہا، بار بار کہا،
عبد المطلب ابو طالب نے آخر میں کہا، روایت میں ہے کہ وہ اعلیٰ دین عبد المطلب وہ ابا ان یقول لا الہ الا، کہ وہ عبد المطلب یعنی اپنے باپ کے دین پر ہے اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کیا۔ مسلم کی بعض روایتوں میں وضاحت ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات پر عار محسوس ہوتا ہے، شرم آتی ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا۔ یہ خاندانی عصبیت، لوگ کیا کہیں گے، ہمارے مردوں اور عورتوں میں بہت رہتا ہے، شادی بیاہ میں یہ کرو، فلاں جگہ یہ کرو، فلاں جگہ، لیکن لوگ کیا کہیں گے۔ یہی بات ابو طالب نے کہی۔ باتیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، اصول ایک ہی ہے کہ لوگ یہ کہیں گے، اس وجہ سے کلمہ نہیں پڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور مر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ، کہ میں آپ کے لیے مغفرت طلب کروں گا، استغفار کروں گا جب تک منع نہ کیا جائے۔ کوئی آپ کو بھی اندازہ تھا کہ منع کیا جائے گا، منع کیا گیا۔ قرآن کی آیت آئی مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہو۔ من بعد ما تبین لہ انہم اصحاب الجحیم، یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہے۔ اور حدیثوں میں ہے کہ ابو طالب مشرکین میں، اہل جہنم میں سب سے ہلکے عذاب والے ہوں گے۔ جہنم کے اتھلے آگ میں، جس سے ٹخنوں تک جو ہے آگ ہوتی ہے، وہ آگ یا جمرتان، دو آگ کے شعلے ان کے پیروں کے نیچے رکھے جائیں گے، جس سے ان کی کھوپڑی کھولے گی، ابلے گی۔ وہ سمجھیں گے کہ سب سے سخت عذاب انہی کو دیا جا رہا ہے، جبکہ وہ سب سے ہلکا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عذاب میں تخفیف کا سبب تو بنے گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، لیکن جہنم سے نکلوا نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا۔ اللہ کے رسول کہتے رہے یہ پڑھ لو تو بچ جاؤ گے، نہیں پڑھا۔ سگے چچا ہیں، مددگار ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ ابو طالب بھی محبت کرتے تھے، ہم بھی اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو صرف دعوی محبت سے فلاح، کامیابی اور اللہ کے یہاں قبولیت نہیں ملے گی۔ محبت کے دعوے کے ساتھ ایمان اور اتباع ضروری ہے، جو ابو طالب نے نہیں کی۔ تو آپ اور ہم بھی اگر اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور بدعتوں پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو قبول نہیں کر رہے ہیں، تو سوچئے کہ ہماری محبت صحابہ کی طرح یا ابو طالب کی طرح۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا۔ آپ غور کیجئے، ماں باپ، میں نے دو مثالیں دی، ابو طالب، ہاں۔ تیسرا ایک اور، شارٹ میں وقت بہت کم ہے، ایک اہم حصہ کے توحید کے اثرات زندگی پہ کیا ہوتے ہیں، ایک لمبی چوڑی گفتگو ہے، موقع نہیں رہے گا اس کے لیے، دو چار باتیں آ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں مدینہ میں راس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ عبداللہ بن راس المنافقین کہتے ہیں۔ اس کی جب موت ہوئی تو بیٹے سچے مسلمان اور صحابی رسول تھے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا کہ آپ کی قمیض دے دیجئے، میں کفن بناؤں گا، اور آپ مغفرت کی دعا کیجیے اور نماز جنازہ پڑھا دیجیے، نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، قمیض بھی دے دی، کیونکہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے حضرت عباس کو بدر کے موقع پر قمیض دی تھی، قمیض بھی دے دی۔ اور نماز جنازہ پڑھانے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر فاروق نے روکا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے استغفار سے منع کیا ہے، تو آپ نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ منع تو کیا ہے، لیکن 70 مرتبہ بھی استغفار کرو گے تو معافی نہیں دیں گے۔ اللہ نے کہا ہے میں اس سے زیادہ کروں گا، اور نماز پڑھا دی۔ تب قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کہ ان میں سے کوئی شخص اگر مر جائے تو آئندہ کبھی بھی ان کی قبر پر کھڑے نہیں ہونا، نماز نہیں پڑھنا، ہاں اس کے لیے ان کی نماز نہ پڑھنا، ان کے لیے دعا نہ کرنا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اس کی قبر پر کھڑے نہیں ہونا۔ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یقیناً انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، توحید کو دل سے مانا ہی نہیں، ہاں وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور فسق و فجور اور نافرمانی کی حالت میں مر گئے، دنیا سے چلے گئے۔ غور کیجئے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کون تھا؟ مدینہ میں رہتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، آپ کے جمعہ کے خطبے اور تقریروں میں شریک رہتا تھا، بعض غزوات کے سفر میں آپ کے ساتھ تھا، غزوہ جنگ میں۔ اوپر سے مسلمان تھا، اندر سے نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے، ان کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا، دعا نہیں کرنا۔ نبی کے ساتھ نماز پڑھنے والا نماز جنازہ سے اس کے منع کیا جا رہا ہے۔
کیوں؟ دل میں لا الہ الا اللہ سچائی کے ساتھ نہیں تھا، محمد رسول اللہ ایمان اور یقین کے ساتھ نہیں تھا، زبان پر ظاہر میں تھا، اس کے لیے یہ کہا گیا۔ اب ایک طرف یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول کے والد والدہ انبیاء کے قریبی رشتہ دار جنہوں نے شرک کیا ان کو جہنم کا ذکر کیا گیا، ابو طالب کو ذکر کیا گیا۔ دوسری طرف بخاری وغیرہ کی روایت آپ نے سنی کہ اللہ کے حضرت انس غالباً کہتے ہیں، ہاں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مالک کی ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانا یہودی غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک یہودی غلام اللہ کے بچہ، غلام ہے نوجوان، ایک یہودی لڑکا نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، فمرض بیمار پڑ گیا، فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لائے، فقعد عند رأسی، اور آپ اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد کہا اسلم، بیٹا اسلام لے آؤ، اسلام قبول کر لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ فنظر الی ابیہ وکان عندہ، تو وہاں اس کے ابا بھی موجود تھے، اس بیٹے نے، اس لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا اطع ابا القاسم، اللہ کے رسول کی کنیت ابو قاسم تھی، تو کہا کہ ابو قاسم کی بات کو مان لو، تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش ہوئے اور نکلتے ہوئے اللہ گھر سے نکلتے ہوئے کہا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس بچے کو، اس آدمی کو، نوجوان کو جہنم سے خلاصی اور بچاؤ دے دیا۔ ایک یہودی بیٹے نے اسلام قبول کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی اختیار کی، اللہ کے رسول نے کہا جنت، اللہ کے رسول کے والدین جہنم میں، ابو طالب جہنم میں۔ کیوں؟ رشتوں کا اعتبار نہیں ہے، کلمہ بنیاد ہے۔ معلوم ہوا توحید ہوگی تو جنت ملے گی، شرک ہوگا تو جہنم ملے گی، کبھی کوئی نہیں نکال پائے گا، کوئی نبی کوئی پیر کام نہیں آئے گا۔ میں نے ابھی نماز جنازہ کا ذکر کیا، نجاشی کے کیا نام، راس المنافقین کے بارے میں، نجاشی بادشاہ کے واقعے میں ہے، مختارہ وغیرہ میں ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو خبر دی کہ تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہوا، اور کہا قوموا صلوا علی اخیکم النجاشی او کما قال، کہ اٹھو اور چلو اپنے بھائی نجاشی کی نماز جنازہ پڑھ لو، اور آپ نے غائبانہ نماز پڑھی ان کی۔ نجاشی بادشاہ تھے، بادشاہ ہوتے ہوئے اسلام اندر سے قبول کر کے کھل کے وہ اعمال نہیں کر سکے۔ غور کیجئے عقیدے کی، توحید کی اہمیت، توحید کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فضائل، حکومت، یہ وہ جو آج لے کے لوگ گھومتے ہیں، فضائل پر تبلیغ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اگر یہ نہیں ہے لیکن توحید ہے تو نجات ہو سکتی ہے۔ یہ سب کچھ ہے، توحید نہیں ہے تو نجات ناممکن۔ عبداللہ بن ابی بن سلول سب فضائل پہ عمل کرتا تھا، توحید نہیں تھی، نماز جنازہ سے منع کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی جو توحید والا تھا، دوسرے اعمال نہیں کر پاتے تھے، ان کے انتقال پر نماز جنازہ پڑھی اور پڑھائی، اور کہا کہ اپنے بھائی کے لیے نماز جنازہ پڑھو۔ ہاں، اس طرح کے اور بھی واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں۔ میں نے ان واقعات کے تناظر میں یہ بتانے کی کوشش کی اور کر رہا ہوں کہ توحید جو ہے وہ انسان کے جنت میں داخلے کے لیے بنیادی شرط ہے، نجات اس سے بغیر مل ہی نہیں سکتی۔ ہاں، کہ توحید جنت کی کنجی ہے، جنت کی قیمت ہے، جہنم سے بچنے کے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ جنت اور جہنم بھی توحید کی بنیاد پر طے ہوگی، جیسے دنیا اور آخر کائنات بنائی گئی توحید کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ صرف میری عبادت کریں۔ اب اس کی اہمیت کے لیے وقت نہیں بچ رہا ہے، میں صرف ایک ایک جملے میں جس پر قرآن و حدیث کی بیسیوں دلیلیں پیش کی جا سکتی ہیں، کچھ باتیں اشارہ کرتا ہوں جو آپ سنتے رہتے ہیں، اور اس کو دہراتے رہنا چاہیے کہ تمام انبیاء کی دعوت کا آغاز توحید سے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہر نبی نے کہا یا ایھا الناس، کچھ کیا ہے، اعبدوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ ہر نبی کی یہی دعوت، شروعات یہیں سے۔ یہ ایک بات کافی ہے توحید کی اہمیت بتانے کے لیے۔ ہر نبی کی دعوت کا خلاصہ، نچوڑ، مرکزی نقطہ لا الہ الا اللہ، توحید اور شرک کا رد۔ آج ہمارے ہاں لوگ شرک کا رد، بدعات کا رد کرنے سے بھاگتے ہیں۔ جو لوگ رد کرتے ہیں ان پر بھپتیاں کستے ہیں، یہ اختلاف پیدا کر رہے ہیں، یہ انتشار کر رہے ہیں۔ وہ اقامت دین اور اقامت حکومت الہیہ والے تو اس پر عجیب غریب معاملہ ہے۔ انا اقیم الدین کا مطلب ہی نہیں سمجھا انہوں نے، دین کو قیام کرو، تو دین کا قیام کیسے ہوگا؟ توحید کے بغیر اقامت دین ہو ہی نہیں سکتی۔
لکھ لیں، تفسیروں کو چھان لیں، انبیاء کی سیرت دیکھ لیں. اہم بات توحید ہے. حکومت آپ قائم کر سکے نہ کر سکے اہم نہیں ہے. جو آپ کی طاقت میں ہے اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا، اور ہماری طاقت میں یہ ہے کہ توحید کو ہم اختیار کریں، جہاں تک ہو سکے لوگوں تک توحید پہنچائیں. تو توحید تمام انبیاء کی دعوت کی بنیاد، اول اور آخر. آپ اگر دعوت کا کام کر رہے ہیں تو آپ کو توحید سے شروعات کرنی ہوگی. اہل حدیث کے علاوہ آج دنیا میں کوئی بھی جماعت کو میں نہیں پاتا کہ انبیاء کرام کے طریقے پہ توحید کی دعوت کو اہمیت دیتے ہیں. کوئی نہیں ہے. یہ نبیوں کا طریقہ ہے. شروعات توحید سے ہوگی. حضرت معاذ بن جبل کو بھیجتے ہوئے اللہ کے رسول نے کہا تھا بخاری مسلم میں کہ انک تأتی قوما من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوهم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ. اہل کتاب کے جماعت کے پاس آ رہا ہے، ان کے پاس بھی تورات انجیل تھی، پھر بھی توحید بگڑی تھی. تو اللہ کے رسول نے کہا سب سے پہلے یہ بتانا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، اور میں اللہ کا رسول، محمد اللہ کے رسول. جب یہ مان لیں گے تو بتانا کہ اللہ نے دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. اس کا مطلب اگر توحید نہیں مانی تو نماز نہیں بتائیں گے. ہمارے یہاں لوگ دوسری فضیلتوں پر محنت کرتے ہیں اور 20 سال 15 سال 25 سال زندگیاں کھپا دی دعوت کے کام میں، دین کے کام میں. ان کے اندر جذبہ ہے، میں مانتا ہوں، خرچ کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، لیکن انہیں پوچھئے توحید کیا ہے، توحید کی تعریف کیا ہے، اللہ کے حقوق کیا ہے، توحید کی شرطیں کیا ہیں. شرک، یہ بنیادی سبق جہاں سے انبیاء کی دعوت شروع ہوتی تھی، سب سے زیادہ فوکس اور توجہ ہوتی تھی، وہی نہیں معلوم ہے زندگی لگا دی تو کون سا دین سیکھا آپ نے، ضائع کیا آپ نے اپنے وقت کو، اپنے مال کو، اگر توحید نہیں سیکھی. سب سے بڑی نعمت ہے یہ، جیسا کہ میں نے کہا، اللہ کی معرفت، اللہ کی توحید کو اختیار کرنا. تو انبیاء کی دعوت کی بنیاد یہی ہے. گناہوں کا کفارہ توحید ہے. ہاں، میں کہہ رہا تھا جیسے دعوت دینے میں سب سے پہلے توحید ہے، ایسے ہی ایک اہم پوائنٹ کہ آپ اگر اصلاح تربیت کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچے کو بچانا چاہتے ہیں کہ وہ ثابت قدم رہے، دین پر جمع رہے. آج جو شہوات اور شبہات کے فتنے گھوم رہے ہیں، ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں. کل پرسوں ایک کیسٹ دیکھا، ایک کلپ دیکھا، شرم اور غیرت جو ہے سر جھکا رہی ہے کہ ایک مسلم لڑکی پولیس اسٹیشن میں بیان دے رہی ہے کہ میں اپنی مرضی سے یہ اپنا مذہب چھوڑ کے، پہلے میرا یہ نام تھا، یہ نام ہے، فلاں سے شادی کر رہی ہے. یہاں بھی واقعات ہوئے ابھی کچھ دنوں پہلے، میں نے سنا ہے، اور ہو ہی رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ غور کیجیے. ابھی ایک صاحب نے مجھ سے فون کر کے پوچھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. میں نے کہا ہمارے ایک جملے میں کہیں، لمبی چوڑی تقریر بجائے، کہ اسلامی تربیت میں، اور اسلامی تربیت میں سب سے پہلا سبق انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو، بڑوں کو، کسی کو بھی تعلیم دی جائے تو سب سے پہلے عقیدہ اور توحید سکھائی جائے. میں نے ان کو مثال دی کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ پڑھتے سنتے ہیں. مکہ میں انہوں نے جب اسلام قبول کیا، ان کو قیدی بنایا گیا، ان کو، ان کے شوہر کو، حضرت یاسر کو اور ان کے بیٹے عمار، تینوں کو، خبر فیملی، غلام تھے، کمزور تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، سخت سزائیں دی گئی. ابو جہل وغیرہ نے باندھ کر ان کو بار بار تشدد کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے بھی، دیکھا بھی، لیکن آپ مدد نہیں کر سکتے تھے. لیکن آپ نے بشارت دی، تسلی دی کہ صبر یا آل یاسر موعدکم الجنہ، آل یاسر صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. اس کے بعد ابو جہل نے آ کے پھر کہا کہ اپنے پرانے دین پہ آ جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دو. تو اس نے کہا ابو جہل جو ظلم آزمانا ہے آزما لے. مائیں بہنیں غور کریں، ہماری بہنیں، ہاں، کہ یہ دولت ایسی ہے توحید کی کہ اس کے لیے کائنات کی ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، جان بھی دی جا سکتی ہے. لیکن جان دے کر، جان کو بچا کے، دنیا کے چکر میں، چمک دمک کو دیکھ کر توحید کو نہیں چھوڑا جا سکتا. صحابہ کرام نے گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، رشتوں کو قربان کیا. حضرت ابراہیم نے گھر پر چھری چلائی توحید کے لیے، سب قربان کیا، لیکن توحید کو بچایا. سب سے قیمتی دولت ہمارے پاس یہ ہے. تو سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک عورت ہے، صنف نازک. ابو جہل نے دعا کی، لیکن تو اس نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول کی زبان سے ہمیں جنت کی بشارت مل گئی. ابو جہل اب جو کچھ کو کرنا ہے کر لو، ہماری زبان میں کہیں جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. ابو جہل نے تشدد کیا، شرمگاہ پر برچھا مارا، انتہائی بے دردی سے شہید کیا. لیکن وہ عورت ایمان سے ہلی نہیں، مرتد نہیں بن گئی آج کے ہمارے بچیوں کے جیسا. کیوں؟ یہی بنیادی فرق سمجھانا چاہتا ہوں کہ توحید کی تربیت تھی.
اگر عقیدے کی بنیاد پر آپ ابتدا کریں گے، بچوں کو تعلیم دیں گے دین کی، عقیدہ سکھائیے، عقیدہ یہ فضائل وضائل بات کی بات ہے، عقیدہ ہوگا تو استقامت ہوگی، جمے رہیں گے، کوئی بھی مصیبت آئے جمے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے. اور یہیں سے انسان یہ بات اچھی طرح دماغ میں رکھیں، اپنے بچوں کو توحید سکھائیے. ہمارے علماء سے گزارش کیجئے، آپ ٹائم دیجئے، بڑے بوڑھے جوان بچے مرد اور عورت، کہ عقیدے کی اور منہج کی کتابیں ہم کو پڑھائی جائے. مسجدوں میں یہ بڑے بڑے جلسے نہ ہو. عربوں میں دیکھیے یہ نہیں ہوتے کانفرنسیں اتنی بڑی بڑی، لیکن پابندی سے ہر مسجد میں دروس ہوتے ہیں، اور خاص طور سے عقیدے اور منہج کی باتیں پڑھائی جاتی ہیں. اس لیے وہاں آسانی سے کوئی منکر حدیث آ کر کام نہیں کرتا. صحابہ کرام کو گالی دینے والا کوئی مرزا آ جائے اور لوگ اس کی سننے لگے، یہ نہیں ہوتا وہاں. یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم نے عقیدے کی تربیت کی ہی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ یہ انسان کے اندر استقامت لاتا ہے، مضبوطی لاتا ہے، اس کی رائے میں پختگی لاتا ہے. اب انسانی زندگی پر اثر میں میرے پاس لکھے ہوئے کم سے کم 15-20 پوائنٹ ہے، میں 2-1 پیش کر پاؤں گا شاید وقت میں. یہی جو میں نے بیان کیا کہ استقامت اور پختگی، رائے اور عقل کی پختگی آتی تھی، اسی سے جڑی ہوئی ایک بات اہل علم نے لکھا کہ عقیدہ توحید اور ایمان صحیح کی بنیاد پر انسان کے اندر انشراح صدر آتا ہے. شرح صدر، سینے کا کھلنا مطلب اس کا صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت آنا، خوبیوں کو خوبیاں جان کر اسے قبول کرنا، خرابیوں کو خرابیاں جان کر اس سے بچنا. یہ خوبی پیدا ہوتی ہے توحید سے. غور کیجئے، جو لوگ مشرک ہیں کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں، جس کو ہم لوگ اور آپ سنتے ہیں تو ہنستے ہیں. ہاں، ایک مذہب کے لوگ ہیں، میں ابھی تلولی میں تقریر کر رہا تھا، وہاں ذکر کیا کچھ دن پہلے کہ اگر کسی شریف عورت کے سامنے کوئی آدمی مرد کپڑا اتارے ننگا ہو تو برا مانے گی، گالی دے گی، ہو سکے تو تماشا مارے گی، کچھ نہیں کر سکی تو منہ پھیر لے گی. لیکن ہم نے دیکھا کہ جین مذہب کے ماننے والے پنڈت پورے ننگ دھڑنگ، ایک دھاگا بھی نہیں بدن پہ، سرے عام سڑک پر گزر رہا ہے، اور عورتیں، ان کے مذہب کی عورتیں لبک لبک کر اس کو چھونے، اس کا تبرک لینے کی کوشش کر رہی ہیں. مرد بھی موجود ہیں. تو عام فطری طور سے جس بات کو سن کر دیکھ کر ایک آدمی ہنسے گا، ننگا ہونا بیچ میں لوگوں کے، وہ مذہب اور عقیدت کی شکل میں آئی. جب غلط عقیدے کی شکل میں تو وہ نیکی بن گئی، اونچے درجے کی وجہ بن گئی. کوئی اپنے آپ کو تھکاتا ہے، زمین پر مڑ مڑ کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے کئی کلومیٹر پیدل چل کے، اور ایسی کتنی چیزیں ہیں. یہ خرابیاں کہاں سے آتی ہیں؟ شرک سے آتی ہیں. توحید انسان کو صحیح شعور دیتا ہے، الفرقان دیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کی توحید سے ہی اللہ کا ڈر آئے گا. جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں فرقان پیدا کر دے گا، یعنی صحیح اور غلط کی تمیز. یہی سے ایک اور خوبی، یعنی اسی سے جوڑ دیجئے کہ میں اکثر کہتا ہوں یہ ایک خوبی کافی ہے کہ توحید کا ماننے والا انسان جو ہے، جس کے اندر توحید ہوگی، وہ کائنات میں ہر چیز کو جس کا جو مقام ہے وہی مقام دے گا. اللہ کا حق صرف اللہ کو دے گا، کسی نبی، پیر، فرشتے، ولی کو نہیں دے گا. نبی کا حق صرف نبی کو دے گا، اولیاء اور صالحین کو ان کا حق دے گا، نہ ان کی بے عزتی کرے گا، نہ ان کے سلسلے میں غلو کر کے حد سے آگے بڑھائے گا. اب جتنے لوگ دیکھیے آج دنیا میں، آج دوسروں کی بات چھوڑیے، مسلمانوں میں دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود اور نصارہ کا افراط و تفریط دیکھیے. توحید نہیں تھی. یہودیوں نے آپ کو نبی بھی نہیں مانا جو وہ تھے، عیسائیوں نے جب مانا نصارہ نے تو نبی ہی نہیں اللہ کا بیٹے سمجھ لیا جو وہ نہیں تھے. نہیں مانا تو جو تھے اس کا بھی انکار، اب مانا تو جو تھا، جو نہیں تھے اس کا بھی اقرار. یہ توحید کے نہ ہونے سے دونوں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. کاش موقع ہوتا تو میں یہ بیان کرتا کہ جتنی بھی خرابیاں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں عقیدے کی، منہج کی، حقیقت میں وہ توحید کے نہ سمجھنے کی وجہ سے. اگر انسان کے اندر توحید ہوگی، توحید کی شرائط اور تقاضوں کو سمجھے گا، تو اللہ کا جو حق ہے وہ رائی کے دانے کے برابر کسی دوسرے کو نہیں دے گا. اور رسول کا جو حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں. عبادت میں دعا کرنا ہے تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو، خواجہ اجمیری کو، حضرت علی کو، اہل بیت کو نہیں پکارے گا، ان سے لو نہیں لگائے گا، ان سے استعاذہ نہیں کرے گا، استغاثہ فریاد طلبی نہیں کرے گا، کیونکہ جانتا ہے کہ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم، حضرت یونس، حضرت نوح علیہ السلام انبیاء پیغمبر، جو جن کے درجے کو دنیا کا کوئی ولی ان کی پیر کی دھول کو نہیں پہنچ سکتا، ان کو بھی کوئی ضرورت ہوتی تھی تو اللہ سے مانگتے تھے. حضرت ابراہیم، حضرت زکریا اولاد اللہ سے مانگ رہے ہیں. مچھلی کے پیٹ میں حضرت نوح علیہ السلام ہے، دعا کر رہے ہیں، اللہ سے کر رہے ہیں.
वहां और कोई कनेक्शन था भी नहीं, कायनात की कोई हस्ती वहां सुन भी नहीं सकती। समी जात अल्लाह की है, दुआओं को कबूल करने वाला सिर्फ वही है। यही तौहीद का हिस्सा है। अंबिया कराम जब अल्लाह से अपनी हाजतें मांग रहे हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरख्त के नीचे बैठ रहे हैं मदियन में, पानी पिलाया औरतों की बकरियों को और दरख्त के नीचे बैठ के कह रहे रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, कि परवरदिगार तू जो भी भलाई नाज़िल करे मैं तेरा मोहताज हूं। कौन कह रहा है? मूसा अलैहिस्सलाम। दुनिया के सारे औलिया मिलकर उनके पैर के दर्जे को नहीं पहुंच सकते, वो अल्लाह से मांग रहे हैं। और हम तौहीद को, कलमा का इकरार करके फजीलत तो बयान करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह इतनी मरतबा पढ़ लो तो ये होगा। आसमान और जमीन से भारी है। 99 रजिस्टर एक गुनाह के होंगे एक बंदे के कयामत के दिन, और ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही एक पलड़े में रखी जाएगी, वो 99 रजिस्टर गुनाहों के हल्के पड़ जाएंगे, ये झुक जाएगा। उसके बावजूद अल्लामा इब्न क़य्यिम और उलमा ने कहा, हदीसों में मौजूद है कि बहुत सारे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझा ही नहीं है, इखलास से कहा ही नहीं है, उसकी शर्तों को समझा जाना ही नहीं है, पूरा ही नहीं किया, तो उनका ला इलाहा इल्लल्लाह कहना कोई फायदेमंद नहीं है। हमारे एक उस्ताद कहा करते थे कि कितने मज़ारात पे आप जाइए कि वहाँ सजदा हो रहा है कब्र को, तवाफ हो रहा है कब्र का, मांगा जा रहा है गैरुल्लाह से, और ऊपर बोर्ड लगा है, झंडे पे लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हमारे उस्ताद वो कहते थे कि शैतान ये मंजर देख के इब्लीस अल्लाह से कहता हो कि अल्लाह ताला देख, ऊपर दुकान पर तेरा साइन बोर्ड लगा है लेकिन नीचे धंधा मेरा चल रहा है, कारोबार मेरा चल रहा है, शिर्क हो रहा है, और ऊपर कलमे तौहीद लिखा है। ऐसा मजाक आज मुसलमान जगह जगह कर रहे हैं। और मैं बताऊं कि तौहीद का पामाल करना मुसलमानों के लिए दुनिया और आखिरत के अजाब को दावत देने का खुला सबब है। ये जो जुमला मैंने कहा, इस पर कुरान की बीसियों, हदीस की बीसियों बहुत सी आयतें दलीलें पेश कर सकते हैं। ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखरा फतक़उदा मज़मूमन मख़ज़ूला, अल्लाह के साथ किसी और माबूद को न बनाओ, न इख्तियार करो, वरना तुम बेबस बेसहारा हो जाओगे, बदहाल और बेसहारा हो जाओगे, तुम्हारी अल्लाह मदद नहीं करेगा। पूरी दुनिया में आज मुसलमानों की जो दुर्गत बनी हुई है, बुरे हालात हैं, वो शिर्क और बिदअत की वजह से हैं। बाकी सारे असबाब ज़िम्नी ज़ैली हो सकते हैं, ये मेरा यकीन है, ईमान है। कोई इसको लॉजिकल माने ना माने, अल्लाह रसूल ने इसको लॉजिकल बताया है। और तौहीद अगर होगी, लॉजिकल और लॉजिकल पे गौर कीजिए, तौहीद होगी तो तौहीद से हमारे गम और हम दूर होंगे। कई दलीलें हैं, सिर्फ एक दो पर इशारा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं बताई है कि अगर आपको टेंशन है, गम है, परेशानी है, कर्ब है, तो उसकी दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक व अब्नु अब्दिक व अब्नु अमतिक, लंबी दुआ है, थोड़ी सी लंबी है, याद कीजिए। हमारी माँ बहनों से भी गुजारिश है, ये जादू टोना रुकिया शिर्क है, जादूगरों के पास जाना, आप पैसे भी देते हैं, ईमान भी बेचते हैं, और बहुत सी हमारी बच्चियाँ माएँ बहनें वहाँ जाती हैं तो उनकी इज्जतें भी लूटती हैं। उससे गुरेज कीजिए। आपके मसाइल के हल के लिए अल्लाह की तौहीद है, अल्लाह से मांगिए, जरूर देगा। और टेंशन का हल बताया, एक हदीस में है कि सही है वो भी, कि अगर कोई परेशान हाल है तो दुआ मांगे, अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। शॉर्ट में, अल्लाह अल्लाह मेरा रब है, उसके साथ मैं किसी को शरीक नहीं करता। आपका गम दूर होगा। देखिए यहाँ इस पे कहीं दुआ में जुमला है क्या, मेरा गम दूर कर दे, टेंशन हल्का कर दे। बुखारी वगैरह की हदीस में है कि गम हो, परेशानी हो, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम। ये कलिमात 3 जुमले हैं, तीनों तौहीद पर मुश्तमिल है। कहीं ये नहीं है टेंशन दूर, इसको टेंशन दूर करने की दुआ बताई गई है। आप सुबह के अज़कार, शाम के अज़कार पढ़िए, तौहीद के बयानात मिलेंगे कि आपको ये हमारी ज़रूरत है, सुबह शाम दुआएं पढ़ना, सोने के वक्त की दुआएं पढ़ना। आयतल कुर्सी पढ़ोगे तो शैतान करीब नहीं आएगा, फरिश्ता मुहाफ़िज़त करेगा। तौहीद पर मुश्तमिल है, इसीलिए आयतल कुर्सी की को सबसे अजीम आयत क्यों कहा गया? इसलिए कि उसमें तौहीद है, अल्लाह के कमालात है, तौहीद की 10 और ज़बरदस्त दलीलें हैं। सुबह शाम के जितने अज़कार हैं, जितनी दुआएं हैं, सब में देखिए तौहीद मिलेगी। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। 10 मरतबा पढ़ा 10 नेकी, 1 गुलाम आज़ाद करने का सवाब। और क्या क्या, 100 मरतबा पढ़ा 100 नेकी, 100 गुनाह माफ़। हाँ, 10 गुलामों को आज़ाद करने का सवाब। उस दिन शैतान, माए बहनें और सब लोग सुने, जादू टोने से बचना, ये 100 मरतबा पढ़ाइए, सब पढ़िए। उस दिन शैतान उस आदमी के जिस्म में दाखिल नहीं होगा जिसने ये कलमा 100 मरतबा पढ़ा। अल्लाह के रसूल ने दूसरी हदीस में बयान किया कि ये सबसे अफजल कलमा है जिसको तमाम अंबिया कहते थे। ये अरफा की सबसे बेहतरीन दुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु, तौहीद है। तो आप अगर इसे इख्तियार करते हैं तो सारी खूबियां, शऊर पैदा होगा। नबी को नबी का मकाम, नबी को बढ़ा करके वो
مختار کل ہیں، نور مجسم ہیں، عالم الغیب ہیں، ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، یہ وہ آدمی نہیں کہے گا جو اللہ کو پہچانتا ہے، توحید کو جانتا ہے۔ ہم جب اس کا رد کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ رسول کی گستاخی کر رہے ہیں۔ جی نہیں، جب آپ یہ کہتے ہیں تو آپ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، رسول کی مخالفت کر کے رسول کی بے ادبی اور گستاخی آپ ہی کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے تو کہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ بہت فضیلتیں ہیں، رحمت للعالمین، صاحب کوثر، شفیع المذنبین یوم القیامہ، سید المرسلین، سارے رسولوں کے سردار، ساری فضیلتیں ہیں، خصوصیات ہیں، لیکن اللہ نہیں ہے، عبد ہے، معبود نہیں ہے، بلکہ اللہ سے عبادت کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ انسانوں کی طرح آپ کو بھی پریشانیاں آئیں، آپ کو بھی بیماری ہوتی تھی، سر درد ہوا، بخار ہوا، احد میں زخمی ہو گئے، لبید بن عاصم نے جادو کیا، یہ توحید کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر آپ کو خطاب کہا، لیس لک من الامر شیء، آپ کا معاملے میں کوئی حق ہی نہیں۔ جب آپ نے بد دعا کی بعض لوگوں کا نام لے کر، تو اللہ نے کہا سورہ آل عمران کی آیت میں ہے، آپ کا معاملے میں حق ہی نہیں ہے، حق نہیں ہے، یہ ان کی غلطی ہے، یا تو اللہ ان کو معاف کرے یا ان کو سزا دے دے، انہوں نے ظلم کیا ہے۔ یہ اپنے چچا کے بارے میں کہا کہ دعا نہیں کر سکتے دنیا میں، جب دنیا میں دعا نہیں کر سکتے تو آخرت میں مشرک کے لیے سفارش کر سکتے ہیں کیا؟ انہی کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہیں نبی جو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو محبت کرے دنیاوی اعتبار سے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت، آپ کا یہ حق ہے ہی نہیں۔ کتنی صاف صاف دلیلیں ہیں، قرآن صاف صاف بیان کر رہے ہیں، ہمارے لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو اخلاص کے ساتھ، آپ اپنے آپ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جہنم کا ایندھن نہ بنے، تو ایک بات گانٹھ باندھ کر لکھ لیجئے کہ سب سے زیادہ، سب سے قوت کے ساتھ آپ کو جو چیز سیکھنی ہے اور سکھانی ہے وہ توحید ہے۔ اس کے بغیر کوئی جنت میں جائے گا، چاہے زندگی بھر کبھی تہجد نہ چھوڑے، سارے فضائل پہ عمل کرے، اگر شرک اکبر پر مرا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سے اللہ نے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، آپ نے بھی شرک کیا تو سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اب یہاں ایک آخری انداز میں، ٹائم ہو گیا، 5 منٹ صرف باقی ہے۔ موضوع میں نے جیسا کہ بار بار کہا بہت ہی وسیع ہے، اور اس موضوع کو انشاءاللہ ہمارے علماء اہل حدیث اور اہل حدیث جماعت ہے تو اس موضوع کو مسلسل اختیار کرتی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بار بار توحید پہ بات کرتے ہیں، انبیاء کرام حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک توحیدی کی دعوت دیتے رہے، انبیاء کرام نے اس پر فوکس کیا، پھر یہ بھی وقت ضائع نہ ہو تو یہ سب سے اہم ہے، بار بار دہرانے کی ضرورت ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں توحید کے ذریعے سے ایک شارٹ بات کہیں، کاش کے دلائل کا تفصیلات کا موقع ہوتا۔ توحید کے ذریعے سے انسان کے اندر ساری خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک انسان اچھا انسان کیسے بنے، ایک انسان اچھا انسان کیسے بنے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ اچھا انسان بنے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ توحید کو اختیار کرے۔ کیسے؟ توحید ہوگی تو عبودیت کی جو بنیاد ہے، اللہ سے محبت، اللہ سے امید، اللہ کا خوف۔ اس ضمن میں بڑے اچھے پوائنٹس تھے لیکن موقع نہیں ہے کہ مجھے پیش کرنے کے لیے، وقت کا کم پڑ رہا ہے۔ اللہ کا خوف برائیوں سے روکتا ہے، امید انسان کے حوصلے کو برقرار رکھتی ہے، محبت اللہ کے فرامین اور دین کو ماننے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ تینوں چیزیں غور سے سن لیجئے۔ محبت، اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو آپ اس کی بات مانیں گے، اس کی محبوب چیز آپ کی محبوب ہو جائے گی۔ اب اللہ سے ہم کو محبت ہے تو اللہ کو جو اعمال پسند ہے ہمیں پسند ہونے چاہیے، اللہ کو جو شخصیات پسند ہے ہمیں ان سے محبت ہونی چاہیے۔ ولا اور برا، دوستی دشمنی اللہ کی وجہ سے ہونا چاہیے۔ ایک مشرک ہو، بدعتی ہو، مسلمانوں کا دشمن ہو، اس کا ہم ساتھ نہیں دیں گے، جیسے آج بہت سے مسلمان دے رہے ہیں۔ یہ اخوانی تحریکی کہتے ہیں اسلام کو قائم کرنا ہے اور ان کا ساتھ دیتے ہیں جو اسلام کی قبر کھودتے ہیں، یہود و نصارہ کے ایجنڈے پر عمل کرتے ہیں، روافض۔ یہ ان کی توحید میں نقص ہے، جھول ہے، خرابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوگی توحید کی بنیاد پہ۔ جب انسان کو پتہ لگے گا کہ اللہ کے اتنے احسانات ہیں تو محبت آئے گی، محبت اس کا احسان کے معنی جھکائے گی، اس کی اطاعت و فرما برداری، شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرے گی۔ یہ جو میں نے ایک جملے میں بات کہی ہے نا، یہ تفصیل چاہتی ہے۔ امید، اس کے برے سے برے حالات میں پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، غزہ کو پورا تباہ کر دیا گیا لیکن وہاں کے بچے یہ کہہ رہے ہیں ہمیں اللہ سے امید ہے۔ یہ توحید ان کو حوصلہ بحوصلہ دے کے رکھی ہے۔ جو توحید والا ہوگا وہ خودکشی نہیں کرے گا، وہ بزدل نہیں بنے گا، بہادر ہوگا، سامنا کرے گا مسائل کہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ یہیں سے اس کے اندر صبر آئے گا،
सब्र जिंदगी के हर मोड़ पे जरूरी है। नेकी करने के लिए सब्र जरूरी है, बुराई से बचने के लिए सब्र जरूरी है। तकदीर के फैसलों के लिए आपके घर में मैयत हो गई, नुकसान हो गया, आप गरीब हैं, नौकरी चली गई, घाटा हो गया कारोबार में, इन सब जगहों पर सब्र की जरूरत है। ये सब्र कहां से आएगा? जब हमारा ये यकीन होगा कि कायनात की हर चीज अल्लाह के फैसले से होती है, अल्लाह हकीम है, उसकी कोई चीज हिकमत के खिलाफ नहीं होती, उसकी क़ज़ा और क़दर के फैसले हमेशा अच्छे फैसले होते हैं। हमें यकीन होगा तो हमें तसल्ली मिलेगी। तौहीद हमें तसल्ली देगा मुसीबतों में, परेशानियों में। दलीलों के पेश करने का मौका नहीं है। हम वाक़यात की रोशनी में देख सकते हैं सहाबाए किराम किस तरह मौत को गले लगाते थे मुस्कुराते हुए कि ये अल्लाह का फैसला है, अल्लाह के रास्ते में हो रहा है। इसी तरह अल्लाह का शुक्र पैदा होगा, घमंड का इलाज होगा, तकब्बुर का इलाज होगा। इंसान बहुत सारे बुराइयाँ जो घमंड तकब्बुर करता है, नहीं मानता हक बात को। नहीं, इब्लीस ने सजदे से इनकार किया, घमंड था। कुरान ने कहा फिरौन ने, कुफार और मुशरिकीन ने अंबिया की दलीलों को, मुजज़ात को देखकर भी नहीं माना, इसलिए कि घमंड था। एक सहाबी ने उल्टे हाथ से खाना खाया, अल्लाह के रसूल ने कहा सीधे हाथ से खाओ। हज़रत सलमा बिन अक़वा के मुस्लिम शरीफ में रिवायत है। तो उसने कहा कि मैं इसकी ताकत नहीं रखता। अल्लाह के रसूल ने बद्दुआ दे दी कि तू कभी ताकत ना रखे। वजह क्यों थी, क्या थी बद्दुआ की? सहाबी ने कहा कि उसे मा मनाअहु इल्लल किब्र, अल्लाह के रसूल की हदीस और बात को मानने से उसे तकब्बुर ने रोका। आज कितने लोग हैं जो सुन्नत और हदीस को आ जाने के बाद कहते हैं मैं कैसे मान लूँ, मेरे अब्बा, मेरे दादा, मेरा माहौल, मेरे बुजुर्ग, फला इमाम, मेरा मसलक, मेरे पीर साहब, उनकी बातों के आगे अल्लाह के रसूल की बात को रद्द कर देता है। ये तकब्बुर में आएगा, कि अल्लाह और रसूल या तौहीद की मुखालफत में आएगा, अल्लाह और रसूल पर ईमान के खिलाफ बात जाती है। तो अगर तौहीद होगी तो इताअत होगी, अल्लाह की मोहब्बत होगी, अल्लाह तबारक व तआला की बातों के लिए, अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी का जज्बा पैदा होगा, खौफ होगा अल्लाह का। तो आदमी तन्हाइयों में भी मोबाइल पे वो बात नहीं देखेगा जो जानता है कि ये अल्लाह और रसूल ने मना किया है, ये गंदी बात है। तो चोरी छुपे नाजायज़ ताल्लुकात लड़के लड़की इख्तियार नहीं करेंगे, छुप कर ज़िना नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, किसी का हक नहीं मारेगा, किसी के कागजात में हेर फेर करके किसी की ज़मीन को हड़पेगा नहीं, विरासत में ऊंच नीच करके उसके हुकूक को मारेगा नहीं। पूरी ज़िंदगी में इंसान का असर होगा अगर तौहीद सही है। सब्र आएगा, शुक्र आएगा। अल्लाह ने कहा ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। आखिरी जुमले में कि अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर उसी की इबादत करते हो। मतलब अल्लाह की अगर इबादत और तौहीद है तुम्हारे अंदर तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह की तौहीद है तो अल्लाह के लिए सब्र करेंगे, खुददारी आएगी, बहादुरी आएगी, जिंदगी की हर खूबी तौहीद के जरिए से पैदा होगी और यही शख्स जो है हिदायत याब होगा। आखिरी आयत अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून, कि जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान के साथ जुल्म की मिलावट नहीं की। तौहीद की अहमियत भी, जिंदगी का उसके मुताबिक अमल भी। एक आयत तो रही गई, 2-4 मिनट है क्या? 2-4 मिनट। जो आयत मैंने शुरू में पढ़ी थी उसकी तरफ सिर्फ इशारा कर देता हूँ। तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान के साथ जुल्म की आमेजिश नहीं की। तफसीर में हदीस के अल्लाह के रसूल ने कहा जुल्म से मुराद शिर्क है। ईमान के बाद शिर्क नहीं किया, उनके लिए अमन है, यानी हर किस्म के अजाब से आप सेफ रहेंगे तौहीद की वजह से, शिर्क से बचकर। और हिदायत याब है, मतलब हिदायत कामिला की बुनियाद तौहीद है, शिर्क से बचना है। ये एक बात। और जो आयत मैंने पढ़ी थी उस आयत के मफ़हूम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो ईमान को, तौहीद को कलमा तय्यबा से मिसाल दी। अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने किस तरह मिसाल बयान की है कलिमतन तय्यबतन, कलमा तय्यबा की, हाँ, कशजरतिन तय्यबा, पाकीज़ा दरख्त से, खजूर कहा, हाँ, असलुहा साबित, जिसकी जड़ें ज़मीन में पस्त है, पेवस्त हैं, फरहा फी समा, और उसकी शाखें आसमान की बुलंदियों की तरफ बढ़ रही हैं। तूती उकुलहा कुल्ला हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा, वो अपने रब के हुक्म से हर वक्त फल देती हैं। अल्लामा इब्न तैमिया के कलमा तय्यबा तौहीद है, कलमा तय्यबा तौहीद है, जिसको एक दरख्त से मिसाल दी और उसका फल हमारे नेक अमाल है। अगर हम तौहीद को इख्तियार करेंगे तो ये तौहीद हर वक्त अच्छे अमाल का फल देती रहेगी। और उसके बाद कलमा खबीसा की मिसाल दी और फिर आगे अल्लाह ने कहा युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल-क़ौलि साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। अल्लाह ताला तौहीद के जरिए से कौले साबित ला इलाहा इल्लल्लाह अगर आप मानते हैं तो ये आखिरी फ़ायदा, एक फ़ायदा भी दिमाग में रख लीजिए, आज इसकी शदीद ज़रूरत है। हमारे नौजवान भटक रहे हैं, फितनों का शिकार हो रहे हैं, लॉन्च किए हुए मुस्लिम दुश्मन अनासिर के पीछे जा रहे हैं, उनको लाइक कर रहे हैं, उनकी तकरीरें सुन रहे हैं, उनके दुरूस को आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह ताला कह रहा है कि उससे बचने का तरीका क्या है?
ارتداد سے اپنی بچیوں کو بچانا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ آیت بتا رہی ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، قول ثابت یعنی لا الہ الا اللہ کے کلمے کے ذریعے سے اللہ انسانوں کو ثابت قدمی دیتا ہے. کہاں؟ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں دنیا کی زندگی میں کیسے ثابت قدمی دیتا ہے؟ مختلف قسم کے شبہات، اعتراضات، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو باتیں بیان کی جاتی ہے شکوک و شبہات کی، اس سے اللہ بچاتا ہے، وہاں آنے کے بعد بھی اس سے متاثر ہونے سے محفوظ رکھتا ہے. شہوتیں جو ہم کو گناہ پر ابھارتی ہے، اس وقت توحید ہم کو مضبوط بناتی ہے کہ ہم اپنے خواہشات کے پیچھے پھسل کر زنا، چوری، شرک، غیبت، چغلی، جھوٹ، ان چیزوں کو اختیار نہ کریں. اگر توحید آپ کی پکی ہے تو آپ کو دنیا میں بھی ثابت قدم دین پر رکھے گی، صحیح تعلیمات پر رکھے گی، اور آخرت میں اس کی تفسیر کی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب منکر نکیر قبر میں سوال کریں گے تو اللہ تعالیٰ صحیح جواب کی توفیق دے گا. یہی ایک فائدہ، اور جنت میں داخلہ اسی سے ملے گا. یہی فائدہ توحید کا کافی ہے جو اس کی عظمت کو بتانے والا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توحید کو اپنے ظاہر اور باطن میں ہر طریقے سے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکتوں کو دنیا اور آخرت میں اس کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد.